نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سب کو نہیں آ رہی؟ اچھا جی صحیح ٹھیک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین ثم آمین یا رب العالمین. حروف کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد. تفخیم کا لغوی معنی بھرنا، موٹا کرنا. اصطلاحی معنی ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ موٹا حرف جب ہم نے ادا کرنا ہے تو زبان کو اٹھانا ہے. جب زبان اٹھے گی تو وہ منہ کو بھر دے گی. حرف مفخم. حرف مفخم. حرف مفخم کیا ہوتا ہے؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، جو حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کی اس کیفیت کو جو مفخم کیفیت ہے کہ منہ بھر کر جو ہے وہ حرف ادا کیا جائے. تو منہ کیسے بھرے گا؟ جب زبان پیچھے سے اٹھے گی، درمیان سے اٹھے گی تو منہ بھر جائے گا. جیسے قول کا قوف. ٹھیک ہے. ترتیل کا لغوی معنی. ترتیل کا لغوی معنی ہے دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، یعنی زبان نیچے کی طرف رہے، منہ خالی رہے، بھرے نہ. حرف مرقق کیا ہوتا ہے؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے، جیسے مالکی کا میم. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ترقیق کسے کہتے ہیں؟ باریک ہونے کو. تفخیم کسے کہتے ہیں؟ موٹا ہونے کو. اور جو حرف باریک ہو اس کو مرقق حرف کہتے ہیں، اور جو حرف موٹا ہو اس کو مفخم حرف کہتے ہیں. اگر کسی کے لیے یہ ٹرمز نئی ہیں تو وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لے. باریک ہونا کیا ہے؟ ترقیق. اور موٹا ہونا کیا ہے؟ تفخیم. جو حرف موٹا ہوگا ہم کہیں گے یہ مرقق حرف ہے، جو حرف باریک ہوگا ہم کہیں گے یہ مرقق حرف ہے، اور جو موٹا حرف ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مفخم حرف ہے. ٹھیک ہے. اور حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے. جو حروف مستعلیہ ہیں کون کون سے ہیں؟ خص، ضغط کے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف،
वो, ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ وہ متحرک ہوں یا ساکن ہوں. یعنی یہ ان میں سے یہ جو حروف ہیں ساتھ کے ساتھ یہ ہمیشہ جو ہیں وہ موٹے ہی پڑے جاتے ہیں، خواہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہوں خواہ ساکن ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ان کی حرکت یا ما قبل کی حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے، لیکن یہ اپنی حرکت یا ما قبل کی حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے. اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ حرف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب. میں آپ کو اس طرح سے بھی بتاؤں گی اور پھر میں آپ کو لاسٹ آ کے خواہ کے متحرک ہوں غیر متحرک ہوں پھر ہم اس کے مراتب جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. غور سے بات کو سننا ہے اور جو باتیں جو ہیں لکھنے والی ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ اپنی بک پہ ہی نوٹ کرتے جایا کریں. اچھا، سب سے زیادہ موٹا کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ موٹا حرف سب سے زیادہ موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ اور اس سے کم، پھر اس سے کم، اور پھر اس سے کم. ٹھیک ہے، مراتب کا مطلب یہ ہے. حرف مستعلیہ متحرکہ، اب یہ ٹرم اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سمجھ نہیں. حروف مستعلیہ مطلب موٹے حروف، یعنی خص و ضغط ان کے. متحرکہ مینز ان کے اوپر زیر پیش ڈلی ہو. اس میں تفخیم یعنی ان کی موٹائی کے مراتب، ان کی تھکنس کے مراتب. ٹھیک ہے، درجے کہ وہ کیسے، کون سا فرسٹ نمبر پہ ہوگا، کون سا سیکنڈ پہ، کون سا تھرڈ پہ، اور کون سا فورتھ نمبر پہ موٹا یا باریک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہونے تو سارے موٹے ہی ہیں لیکن ان کی تفخیم کے درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ موٹا حرف موٹا کب پڑھا جائے گا؟ جب مفتوح اب فتحہ کہتے ہیں زبر کو، فتحہ کہتے ہیں زبر کو، اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. ٹھیک ہے. اور مفتوح کے بعد، مفتوح لفظ حرف وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہو. ٹھیک ہے. مفتوح وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر زبر ہو، اور مضموم وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر پیش ہو. ضمہ کہتے ہیں پیش کو عربی میں. ٹھیک ہے. مضموم وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر پیش ہو، اور کسرہ کہتے ہیں عربی میں زیر کو، اور جس حرف کے اوپر کے نیچے کسرہ ہو اس کو مکسور حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کانسیپٹ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا. مفتوح کے بعد الف ہو تو وہ سب سے زیادہ موٹا پڑا جائے گا، جیسے قالت اتینا طائعین. یہ یہ سب سے زیادہ موٹا پڑا جائے گا. یہ بھی موٹا پڑا جائے گا. اسی طرح دوسرے نمبر پہ مفتوح کے بعد الف نہ ہو، جیسے غفور. اب یہاں دو آ رہے ہیں ہمارے سیکنڈ تفخیم کے درجے میں، غ اور را. ان کے بعد دیکھیں الف نہیں ہے، یہ سمپل زبر والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. غفور الرحیم. اچھا، مضموم حرف تیسرے درجے کی تفخیم ہوگی. ضربت علیہم الذلۃ. ضاد تیسرے درجے کی تفخیم آ گئی پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ موٹا حرف موٹا کب پڑھا جائے گا؟ جب خود وہ زبر والا ہو اور اس کے بعد الف ہو. اس کو قاری صاحب نے یہاں کیا لکھا ہے؟ مفتوح کے بعد الف ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مفتوح کے بعد الف نہ ہو، یعنی اس کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے. غ مضموم جس میں پیش ہو، ضربت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے سب سے کم درجے کی تفخیم ہوگی جب کوئی حرف زیر کے ساتھ ہوگا، جیسے ختامہ مسک. ٹھیک ہے. خی پڑھیں گے اس کو، خی. اور جیسے اگر ہم خو کو ہی دیکھ لیں، اگر یہ الف اور زبر کے ساتھ ہوگا تو ہم پڑھیں گے خو، اور صرف زبر کے ساتھ ہوگا ہم پڑھیں گے خو. مضموم ہوگا تو ہم پڑھیں گے خو، زیر کے ساتھ خی. اب دیکھیں کیسے درجے ان کے کم ہو گئے. اسی طرح قو، صرف قو، صرف قو، قی. فرق آ گیا سب کے اندر. ٹھیک ہے. یہ اب متحرک مستعلیہ حروف کی تفخیم کے مراتب تھے. اب ہم دیکھتے ہیں ساکن کے. اچھا، ساکن میں آپ نے یہی رکھنا ہے ذہن میں کہ ساکن قبل ما قبل مفتوح، اسی طرح سے جیسے حصل حق. ساکن خود تو ساکن ہے موٹا حرف، لیکن اس کے ما قبل کیا آ گیا؟ فتحہ والا حرف، زبر والا حرف، تو وہ ساکن جو ہے سب سے زیادہ موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ساکن ما قبل مضموم، مصبحین.
ٹھیک ہے. اس طرح ساکن ماقبل مکسور بضع سنین. اچھا یہ ایک تو یہ کرشاب نے یہاں پہ ترتیب دے دی. ایک ترکیب اور بتائی جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو آپ بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ مفتوح کے بعد الف ہو تو تفخیم کا پہلا درجہ، پھر مفتوح کے بعد الف نہ ہو تو دوسرا درجہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد مضموم تیسرا درجہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مکسور، اور پھر ساکن ما قبل کوئی بھی حرکت آ جائے، ٹھیک ہے. اس کو میں پھر سے آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں کہ ہم کیسے اس کو کریں گے، اس کے درجے سے رکھیں گے. آپ نے اس کے درجے کیسے رکھنے ہیں تفخیم کے. تفخیم کے درجے رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، ایک دفعہ پھر سے اس کو نوٹ کریں اچھے طریقے کے ساتھ. پہلا درجہ مفتوح کے بعد الف ہو، دوسرا درجہ مفتوح کے بعد الف نہ ہو، تیسرا درجہ مضموم ہو، چوتھا درجہ ساکن حرف کا ہے، چوتھا درجہ ساکن ہو، ٹھیک ہے. اور پھر آگے پانچواں درجہ مکسور کا ہے. تو اس طرح یہ سارے پھر جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے. پھر آسانی زیادہ ہو جاتی ہے. اور چوتھا درجہ جو ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں چوتھا درجہ ساکن کا ہے، جس کو کر صاحب نے الگ سے دے دیا یہاں پہ، تو چوتھا درجہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ما قبل حرف جو ہے وہ اگر موٹا ہو یعنی زبر والا ہو تو پھر زیادہ تفخیم ہوتی ہے، اگر پیش ہو تو پھر اس سے کم ہوتی ہے، اور اگر زیر ہو تو اس سے کم. لیکن اگر تینوں کو اگر ہم اکٹھا کر کے رکھیں تو ان ساروں کے ساتھ وہ چوتھے درجے میں آ جائے گا. وہ کہاں آ جائے گا؟ چوتھے درجے میں آ جائے گا. اب میں پھر سے بتانے لگی ہوں، ایک دفعہ پھر غور سے سن لیں. مفتوح کے بعد الف ہو، ٹھیک ہے، پہلا درجہ. مفتوح کے بعد الف نہ ہو، دوسرا درجہ. مضموم ہو، تیسرا درجہ. ساکن ہو، چوتھا درجہ. مکسور ہو، پانچواں درجہ. اور جو ساکن ہیں ان کے درجے کیسے ہوں گے؟ چوتھا درجہ ما قبل کے تابع ہوگا. ما قبل زبر ہو تو زیادہ موٹا، پیش ہو تو اس سے کم، زیر ہو تو اس سے کم. اس طرح سے ہم اس کے اگر درجے رکھ لیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کرنے میں ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی پریکٹیکلی. آگے چلیں. صاد ضاد طا ظا، اس میں دو درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء اور اتباق دونوں جمع ہیں. چار حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، جن میں حروف اتباق، جو ان کو ہم حروف اتباق بھی کہتے ہیں، مطبقہ حروف بھی کہتے ہیں، اس میں دو درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے دو درجے کی تفخیم کیا ہے، کہ زبان پوری کی پوری اٹھ کے جا کے تالو کو لپٹ جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء اور اتباق دونوں جمع ہیں، جبکہ غین، خا اور قاف میں ایک درجے کی تفخیم ہوتی ہے، کیونکہ ان میں صرف صفت استعلاء پائی جاتی ہے، صرف ان میں زبان پیچھے سے اٹھتی ہے، درمیان سے نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے حروف شبہ مستعلیہ. حروف شبہ مستعلیہ، اب یہ غور سے سنا، اب یہ آپ کا اچھے تھوڑا سا ایسا ٹاپک ہے جس کو بہت زیادہ اس کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. حروف شبہ مستعلیہ تین ہیں، الف، لام اور را. الف، لام اور را. شبہ مستعلیہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ جب موٹے پڑھے جائیں تو یہ موٹے حروف کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کتنے، یہ تین ہیں، الف، لام اور را. الف، لام اور را. ٹھیک ہے. اچھا الف کی تفخیم اور ترقیق کیسے ہوگی؟ الف اپنے ما قبل کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سے پہلے والے حرف. ٹھیک ہے. الف اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے. الف اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے. اچھا پہلے والا حرف کیسے؟ جیسے اب ہم یہاں لکھتے ہیں ما، ٹھیک ہے. اب ہم یہاں دیتے ہیں کا، ٹھیک. اچھا اور ہم یہاں لکھ دیتے ہیں را.
اچھا، اور ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سا، ٹھیک ہے. تو الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ما قبل کیا؟ یہ الف ہیں سارے، یہ الفات ہیں سارے، ٹھیک ہے. یہ اچھا، اس کے ما قبل کیا ہے؟ اس سے پہلے والا حرف، یہ میم. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے بہت ہی چھوٹی سی بات ہو، لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ان کے لیے ٹرمز نہیں ہو. یہ کاف، یہ ما قبل ہے. اس الف سے پہلے را ما قبل ہے. اس الف سے پہلے سین ما قبل ہے. تابع ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. اگر ما قبل حرف موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے را ہے یہاں پہ، الف بھی موٹا پڑا جائے گا. ہم کہیں گے را. زبان جو پیچھے سے ہم نے را پڑھتے ہوئے زبان اٹھائی تھی نا، ایسے کر کے اس کو ہم نے اٹھایا تھا. اب ہم پورا الف پڑھتے ہوئے اس کو اٹھا کے ہی رکھیں گے، پوری لینتھ پوری کرتے ہوئے. پوری مقدار جب کریں گے تو ہم اس کو اٹھا کے ہی رکھیں گے، جسے ہم پڑھیں گے را. ٹھیک ہے. اور اگر ما قبل حرف باریک ہوا تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے ما، کا، سا. ٹھیک ہے، یہ اس کو فالو کرے گا. اگر پیچھے موٹا حرف ہوا تو یہ الف بھی موٹا ہو جائے گا. اگر اس کے پیچھے باریک حرف ہوا تو الف بھی کیا ہوگا؟ باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ الف کی تفخیم اور تاریخ جو ہے وہ ترقیق ہے. صحیح ہے. اچھا، موٹے الف کی مثالیں دی ہوئی ہیں یہاں پہ قاری صاحب نے، انہوں نے جو مثالیں دی ہوئی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. قال، طاب، قال، خواب. ٹھیک ہے، اسی طرح باریک الف نکالنے کے ہیں. مالکی، تاب، کتابن. آپ دیکھیں پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ قا، طا، طا، خا. اچھا، ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ موٹے الف کو شروع میں تو موٹا کر لیتے ہیں، قا، آخر میں ہونٹوں کو سیدھا کر لیتے ہیں. جو ہم نے زبان اٹھائی ہوتی ہے وہ زبان نیچے لے جانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے باریک لام پڑھنا ہوتا ہے. تو آخر سے الف کو کیا کرتے ہیں؟ باریک کر دیتے ہیں. یہ غلطی نہیں کرنی. زبان اٹھا لی تو پورا الف پڑھتے ہوئے زبان اٹھائے ہی رکھیں. قال، طاب، قال، خواب. جیسے طائعین، دو الف لمبا کرنا، دو الف پڑھتے تک اپنی زبان پیچھے سے اٹھائے ہی رکھیں. اس وقت تک نیچے نہ لے کے جائیں جب تک آپ کی وہ الف کی مقدار پوری جائے. اسی طرح باریک الف میں مالکی، پورا الف باریک. تابا، کتابن. تنبیہ آگے لکھی ہوئی ہے، الف مفخمہ، یعنی موٹے الف کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے، جیسے قولا، توبہ. یہ تو ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی الف مرققہ کو اتنا باریک نہ کیا جائے کہ اس میں امالہ یا جھکاؤ پیدا ہو جائے، جیسے مالکی تابہ کتابن. اس طرح نہیں کرنا. مالکی تابہ کتابن. ٹھیک ہے، ہو گئی الف کی تفخیم اور ترقیق. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. ما قبل حرف باریک ہو تو الف باریک، ما قبل حرف موٹا ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں، لام کی تفخیم اور ترقیق. تفخیم، موٹا کب پڑھا جائے گا لام؟ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو. لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا. جیسے ان اللہ، سبحانک اللہم، اللہ ربنا، قدر اللہ، رفعہ اللہ. یہ جتنے بھی اللہ لفظ ہیں ان سے پیچھے یہ دیکھیں پیش ہے، یہاں بھی پیش ہے. اور وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ سارے اللہ کے لفظ جو ہیں ان میں لام موٹی پڑی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے زبر یا پیش آ رہا ہے. پھر ہے ترقیق. لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا. جیسے بسم اللہ یفتح اللہ. ہم جب عربی پڑھنے لگتے ہیں یا قرآن پڑھنے لگتے ہیں، ہم ہر اللہ لفظ کو موٹا کرتے چلے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. جبکہ خیال بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ کے اندر نام باریک ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے اس لیے. یفتح اللہ، قل اللہم. یہ ساری زیریں جو ہیں، زیروں سے اللہ لفظ کی لام جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی. نوٹ، لفظ اللہ یا اللہم کے علاوہ باقی تمام لام قرآن کے اندر باریک پڑھے جائیں گے.
ٹھیک ہے، لیکن لفظ اللہ یا اللہم میں لام تعریف کو بھی ادغام کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا۔ لام تعریف کون سا لام ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں آپ ذرا۔ اصل میں لفظ ہے الہ، اس کو ملا ادغام ہوا ہے لام کا لام میں۔ آپ دیکھیں یہ دو چیز، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے لفظ اللہ بنے۔ اب اس میں دو لام ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پہلا لام جو ہے یہ لام تعریف والا، یہ والا لام ہے، ٹھیک، اور دوسرا یہ الہ کا نام ہے۔ ایسے اگر ہم دیکھیں الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بتوں کو بھی الہ کہا قرآن نے الہ کہہ کے، اور جس چاند ستاروں جس کو بھی یہ پوجتے ہیں سارے، وہ کیا ہے؟ الہ ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ال لگ گیا اور یہ اللہ لفظ بن گیا تو اللہ لفظ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جب ہم نے اللہ لفظ کو موٹا کرنا ہے تو اب دونوں نام آپ نے موٹے کرنے ہیں۔ جو فرسٹ ہٹ لگانی ہے آپ نے وہ بھی موٹی، آپ نے پہلی دفعہ جو لام موٹا پڑھنا یہ نہیں کرنا اللہ، نہ، یہ غلط ہو گیا۔ آپ نے پہلا لام بھی اللہ، اللہ، دونوں لام موٹے کرنے ہیں۔ پھر الف کی، پھر ہم نے الف آ رہا ہے آگے تو وہ الف بھی موٹا ہوگا، اس طرح سے اللہ۔ عام طور پہ کیا غلطی ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ، پہلے باریک کر دیا، یا پھر ہم کہتے ہیں اللہ، آخر میں باریک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی غلطیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہاں قاری صاحب نے مینشن کر دیا، انہوں نے کہا لیکن لفظ اللہ یا اللہم کے لام تعریف کو بھی ادغام کی وجہ سے کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، یعنی پہلا لام بھی آپ نے باریک نہیں کرنا، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں گے نا القول السدید کے اندر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اتنا اچھا لکھا ہوا ہے اس کو، کہ ایک ایک چیز کو مینشن کیا ہوا انہوں نے، باریکیوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ چلیے یہاں تک ہو گیا، اب ہم پڑھیں گے را کے احکام۔ اچھا اب را میں دیکھیں، را میں تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے پڑھا سب سے پہلے الف، الف کے اندر کیا تھی؟ تفخیم اور ترقیق، اور ہم نے پڑھا الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ما قبل موٹا ہوگا تو الف موٹا ہوگا، ما قبل باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہو جائے گا۔ پھر اس کی کچھ مثالیں تھیں۔ پھر ہم نے پڑھا لفظ اللہ یا اللہم میں لام کی تفخیم اور ترقیق، تو اللہم اور اللہ کا لام ہی موٹا ہونا ہے، اور تو کوئی پورے قرآن میں لام موٹا پڑھا ہی نہیں جانا، باریک پڑھے جانے ہیں سارے کے سارے۔ اور وہ کب موٹے پڑھے جائیں گے؟ جب ان سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، ٹھیک ہے، اور زیر آ جائے تو وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اور بس خیال رکھی جانے والی چیز کیا ہے کہ جب اب اللہم یا اللہ پڑھیں تو لام تعریف کا لام بھی موٹا پڑھا جائے اور اس کے بعد والا الف بھی موٹا پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور باقی زیر آ جائے تو باریک پڑھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں جتنے بھی لام ہیں وہ کیا ہیں؟ باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ جیسے الذین، اس کو کچھ لوگ اللہ کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا، اس طرح کے کام نہیں کرنے، سارے لام باریک ہیں۔ اب آ گیا را، یہ حروف شبہ مصالیہ پڑھے ہیں ہم نے، الف، لام، اور اب ہم پڑھیں گے را۔ غور سے سننا آپ نے، تفخیم کیا ہے؟ تفخیم کا مطلب ہے موٹا ہونا، ترقیق یعنی را کے اندر تفخیم کا قاعدہ ہوگا، ترقیق کا قاعدہ ہوگا، اور تیسری چیز آ گئی اس کے اندر، پچھلے والے دونوں میں نہیں تھی، اس میں ہے مختلف فیہ۔ اچھا مختلف فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ مختلف، اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اب ہم اس کو بھی توڑیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ جگہ جگہ آنا ہے قرآن اس کے اندر، بک کے اندر، تو پھر آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ مختلفون میں دیکھیں، اگر ہم اس کو توڑ دیں، ہم اس کو الگ کر دیں، میم کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے، خا تا لام، یہ دیکھیں اس کو الگ کر دیں، فی کو الگ کر دیں، فی کا مطلب میں ہوتا ہے ہی، اس میں، اچھا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی لفظ سے پہلے میم آ جائے تو والا، والی، والے، اختلاف والا، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف والے حروف ہوں گے، ٹھیک، یا کلمات ہوں گے، ان میں اختلاف پایا جائے گا، اس کو پورے کو اگر آپ دیکھیں تو، ٹھیک ہے۔
اچھا اب اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو چیز یاد کرنی اور اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. 3 چیزیں آ گئی را کے احکام کے اندر. کون سی 3 چیزیں آ گئی جی؟ تفخیم، ترقیق اور تیسری چیز آ گئی. اب یہ دیکھیں میں نے اس کی یوں سلائڈ بنا دی ہوئی ہے کہ آپ بے شک اپنے پاس بھی ایسے لکھ لیں گے نا نوٹس میں، آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیں را کی تفخیم اور را کی ترقیق. ٹھیک ہے. اچھا را پر زبر ہو جیسے یرونہا تو را موٹی پڑی گی. ٹھیک ہے. اسی طرح را کے نیچے زیر ہو جیسے رجال ان تو را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح را مشدد کے نیچے زیر ہو جیسے الرجال. اسی طرح را مشدد پر زبر ہو جیسے الرحمن. اسی طرح را پر پیش ہو جیسے روباما. اس طرح را مشدد کے نیچے زیر ہو جیسے الرجال. تو اس طرح یہ ہمارے پاس دو حالتیں نکل آئیں گی. تفخیم کی را پر زبر ہو اور را کے نیچے زیر ہو. را پر پیش ہو، یہ اس پر اصل میں تفخیم میں 2 چیزیں آئیں گی اور ترقیق میں 1 چیز آئے گی. ٹھیک ہے. اس میں آئے گا را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، اور یہاں کیا آئے گا را کے نیچے زیر ہو. تو ترقیق کی 1 نکل آئی اور تفخیم کی 2 حالتیں نکل آئیں. اب تفخیم میں کیا آئے گا؟ را مشدد پر زبر ہو جیسے الرحمن، را مشدد پر پیش ہو جیسے شر اللہم، اور ترقیق کی کون سی حالت آ جائے گی؟ را مشدد کے نیچے زیر ہو جیسے الرجال. یعنی تفخیم کی 4 حالتوں کو اگر ہم دیکھیں تو کمپیریٹیولی ترقیق کی 2 حالتیں نکلیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ را کی تفخیم کے لیے زبر بھی ہے اور ہمارے پاس پیش بھی ہے. را پر زبر ہو، را پر پیش ہو تو را موٹی ہوگی. را مشدد پر زبر ہو، را مشدد پر پیش ہو تو را موٹی ہوگی. جبکہ را کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک، را مشدد کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک ہوگی. اچھا پھر ہے 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ تفخیم کی جو حالت ہے وہ ہے را ساکن ما قبل زبر ہو جیسے برقن، اور را ساکن ما قبل پیش ہو جیسے یرزقون. یہ را بھی موٹی پڑی جائے گی. اب کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں ترقیق میں تو را ساکن ما قبل زیر ہو جیسے فرعون. ٹھیک ہے. اچھا اب ہوگی تو باریک را ساکن ما قبل زیر میں، لیکن اس کی 3 شرائط ہے. اگر اس میں سے ایک شرط بھی ٹوٹی تو را موٹی ہو جانی ہے. تو شرطیں کیا ہیں؟ را ساکن، غور سے بات سنیں، یہاں آ کے نا اسٹوڈنٹس اکثر نہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ وہ اس کو اچھے سے یاد کر پاتے کیونکہ ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. دیکھیں ہم نے تفخیم کی حالتیں کون سی پڑھی؟ را پر زبر ہو، را پر پیش ہو، را مشدد پر زبر ہو، را مشدد پر پیش ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل پیش ہو. کوئی شرط نہیں تھی، سمپل تھے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا را کے نیچے زیر ہو، را مشدد کے نیچے زیر ہو. پھر ہے را ساکن ما قبل زیر ہو. جو یہ والا ہمارا پوائنٹ ہے نا را ساکن ما قبل زیر ہو، تو اس پوائنٹ کا ایشو کیا ہے جی؟ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرائط لگی ہوئی ہیں. اگر وہ شرطیں پوری ہوں گی تو ہم جو ہے وہ اس کو موٹا باریک کریں گے، ورنہ یہ موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسرہ اصلی ہونی چاہیے جسے فرعون کا کسرہ اسی کلمے میں ہو. جیسے فرعون میں ہی دیکھیں فا کے نیچے کلمہ اسی کلمے میں ہے، را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو. اب یہ 3 شرائط دیکھیں. یہ فرعون لفظ ہے نا، فرعون لفظ ہے. اب دیکھیں شرطیں کیا ہیں. را کب باریک پڑی جائے گی؟ جب را تو ساکن ہو اور ما قبل کسرہ بھی ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ کسرہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے، کسرہ دوسرے کلمے میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. کسرہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی کلمے میں ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ کسرہ اصلی ہو، ہم نے خود نہ لگایا ہو، وہ کسرہ پہلے سے موجود ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کسرہ کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، یعنی موٹا حرف نہیں ہونا چاہیے ادھر. ابھی ہم اگلی مثالیں پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. ابھی 3 شرطیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں. کسرہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی کلمے میں ہونا چاہیے. کسرہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے. کسرہ کے بعد حرف مستعلیہ اس کلمے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں. میں سے ایک شرط بھی ٹوٹے گی تو حرف تو را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب 3 شرطیں پڑھ کے آئے نا ہم پیچھے.
अगर इन शराइत में से एक शर्त भी टूट जाए तो रा मुफख्खम पड़ी जाएगी, मोटी पड़ी जाएगी। जैसे रा साकिन मा कबल कसरा असली होना चाहिए ना, अगर कसरा आर्जी हो गया, ठीक है, वो ये रोताबतुम, ये जो कसरा है ये पहले से मौजूद नहीं था, ये हमजा वसली का कसरा है, ये हमने खुद दिया है, तो ये मोटी हो जाएगी। ये अब हम एर पढ़ेंगे, इरजीई, ठीक है। इसी तरह रा साकिन कसरा दूसरे कलमे में आ जाए, देख फिरऔन में आपने देखा था उसी कलमे कसरा था, ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ देखें रब्बी अलग कलमा है, इरजीऊन अलग कलमा है, तो है तो असली कसरा और है भी पीछे ही, लेकिन बात यह है कि वो दूसरे कलमे में, रब्बी अलग कलमा है, जब दूसरे कलमे में कसरा आ जाए खा वो असली क्यों ना हो, तो रा जो है वो मोटी हो जाएगी। जैसे अमीर ताबू, अम अलग कलमा है, इरताबू अलग कलमा है, ठीक है, तो अमीर ताबू क्यों मोटी पड़ी जा रही है, क्योंकि रा साकिन कसरा दूसरे कलमे में आ गया, ठीक है। रा साकिन मा कबल कसरा और मा बाद हरफ मुस्तालिया उसी कलमे में हो, ठीक। जैसे फिरआउन में आप देख रहे थे आइन आ रही थी, बारीक आ रही थी, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, रा साकिन है, मा कबल कसरा, कौफ के नीचे कसरा है, कसरा भी असली है, लेकिन मा बाद हरफ मुस्तालिया उस कलमे में आ गया, ये शर्त टूट गई। अब क्या होगा, रा मोटी पड़ जाएगी, कि रोतोस मेरोसोद इरोसोद फिर रोको, तो अब क्या होगा, ये सारी की सारी राय जो है वो मोटी हो जाएंगी। क्यों, इसलिए कि शराइत टूट गई हैं, वो जो तीन शर्तें थी वो टूट गई, इस वजह से अब ये तीनों हालतों में रा जो है वो मोटी पड़ी जाएगी। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं बाकी जो है हालतें जो रह गई हैं वो हम अब चेक कर लेते हैं कौन कौन सी रह गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब तफकीम की बाकी हालतें, रा साकिन मा कबल साकिन मा कबल जबर हो, जैसे अल अबसोर वल फज्र, ठीक है, और रा साकिन मा कबल कसरा हो, जैसे बिहिस्सिहर। इसी तरह रा साकिन मा कबल पेश हो, जैसे अन नाकूर अल उस्र। यानी तफकीम की इन दो हालतों के मुकाबले में तरकीब की बस ये एक पहली वाली हालत है, उसके अलावा दो एक्स्ट्रा हालतें आ गई। रा साकिन मा कबल याए साकिना हो, याद रखें रॉ साकिन मकबल याए साकिना आ जाए, आंखें बंद करके रॉ को बारीक पढ़ें, उसके पीछे बेशक जेर हो, जैसे अल खबीर में जेर आ रही है, और बेशक उसके पीछे जबर आ जाए अल खैर, तो फिर भी आपने इस रॉ को मोटा ही वो सॉरी बारीक ही पढ़ना है। क्यों बारीक पढ़ना है, क्योंकि पीछे याए साकिना आ रही है, और ये याए साकिना दो जेरों के बराबर होती है, इस वजह से हमने इस रॉ को बारीक ही पढ़ना है, अल खबीर अल खैर। उसके बाद रॉय में माला, जिस पर इमाला किया जाए, जैसे मजरेहा, ये पूरे कुरान में बस एक ही मिसाल है कि यहाँ पे भी रॉ जो है वो बारीक ही पढ़ी जाती है, ठीक है। मजरेहा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इमाला कर रहे हैं, झुका। अच्छा, अब हमने देखना है राय मुरामा मजमूमा क्या है और राय मुरामा मकसूरा क्या है, ये अब हमारी रह गई आखिरी आखिरी हालतें, ठीक है। राय मुरामा मजमूमा वो रा है जिसमें हम जो है वक्फ के जो है जिस पर हम रोम के साथ वक्फ करते हैं, ठीक है, जिस पर हम रोम के साथ वक्फ करते हैं। जैसे रोम के साथ वक्फ करना क्या होता है, हम 1/3 पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको हम पढ़ेंगे कदीरू, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको कदीरू, तो जब कदीरू पढ़ेंगे तो हम इसकी हरकत पढ़ रहे हैं ना, तो जब पेश पढ़ते हैं तो फिर पेश के साथ हम इसको जो है वो मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इसको मोटा पढ़े तो कैसे पढ़ेगा, कदीरू वक्फ के साथ, ठीक।
آپ کو سمجھاؤں گی پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, ابھی سمجھانے سے نا آپ کو اتنی اچھی سمجھ میں نہیں آنی. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں را مختلفن فی کے 8 کلمات. را مختلفن فی جس میں اختلاف پایا جاتا ہے قرہ کا, کہ قرہ کہتے ہیں کہ ان کو موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس چیز میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اختلاف ہے جلدی جلدی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس کو کیا ہم 8 کلمات ہیں, ان کلمات وہ کلمات کون سے ہیں؟ کل فرق اذا یسر فاسر. اچھا, اس کے بعد ان اسر مصر نظر عین القطر الجوار. یہ 8 کلمات آپ نے پکے پانی کی طرح یاد کر لینے. ٹھیک ہے, جب یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں پھر اس کے بعد ان میں سے یہ کچھ تو ایسے ہیں نا کہ جیسے اب یہ دیکھیں کلو فرقن, کلو فرقن کے اندر جو ہے وقفاً وصلاً اختلاف ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ وقفاً وصلاً اختلاف ہے. یہاں یہ والی چیز کو نوٹ کریں, آپ چیزوں کو نوٹ کرنا آپ نے. اچھا, اب اس میں کیا ہے؟ وقفاً وصلاً اختلاف ہے. اسٹوڈنٹ سارا کچھ کر لیتے ہیں, اتنا اچھا یاد کر لیتے ہیں, یہاں کے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. اچھا, وقفاً وصلاً اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کچھ قاری کہتے ہیں کہ اس کو وقف کی صورت میں بھی موٹا پڑھا جائے گا, جیسے کل فرق. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ قاف موٹا ہے نا, تو یہ قاف تقاضا کرتا ہے کہ اس را کو موٹا پڑھا جائے. اچھا, کہتے ہیں جب ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی موٹا کر پڑھیں گے فرقن, اس قاف کی وجہ سے. اچھا, اب کچھ وصل کی صورت میں تو موٹا ہو گیا, وقف کی صورت میں فرق. اسی طرح فرق باریک بھی پڑھ لیں گے موٹا بھی پڑھ لیں گے, اور وصل کی صورت میں فرق باریک بھی پڑھ لیں گے موٹا بھی پڑھ لیں گے. تو وقفاً وصلاً اختلاف پایا جاتا ہے اس ایک کلمے کے اندر, کل فرقن میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی 7 رہ گئے, وہ ہے اذا یسر فاسر ان اسر مصر نظر عین القطر الجوار. وصل میں حرکت کا اعتبار ہوگا اور وقف میں اختلاف ہے. اگر ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں, وصل کہتے ہیں ملا کے پڑھنے کی صورت میں, آپ نے وقف نہیں کیا. اذا یسری ہے تو یسری باریکی پڑھیں گے, فاسری ہے تو ری باریکی پڑھیں گے, ان اسری ری باریک ہے تو باریکی پڑھیں گے, مصرن موٹا ہے تو موٹا ہی پڑھیں گے, نذرون نذوری جو بھی ہے را پہ کے اوپر جو حرکت ہوگی وصلاً وہی پڑھیں گے, عین القطری باریک پڑھیں گے, الجواری باریک پڑھیں گے. لیکن اگر ہم نے وقف کیا تو وقف کی صورت میں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اذا یسر فاسر ان اسر مصر نظر عین القطر الجوار. موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اذا یسر فاسر ان اسر مصر نظر عین القطر الجوار. باریک بھی پڑھ سکتے ہیں موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وصل میں حرکت کا اعتبار کریں گے اور وقف میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. وقف کی صورت میں دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں, باریک بھی اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں. وصل میں حرکت کا اعتبار کریں گے, وقف میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اور کلو فرقن میں کیا ہے؟ وقف کی صورت میں اور وصل کی صورت میں دونوں طرح اختلاف ہے, کہ وقف میں بھی وہ کہتے ہیں جی باریک اور موٹا پڑھا جا سکتا ہے, وصل میں بھی باریک اور موٹا پڑھا جا سکتا ہے. 8 کلمات اچھے سے یاد کر لینے. کلو فرقین میں وقفاً وصلاً اختلاف ہے, باقی 7 کے اندر وصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ملا کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف وقف کی صورت میں اختلاف ہے. بس اتنی سی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے اور. ٹھیک ہے, اور را مفخم اور مرکب کی صحیح ادائیگی کا طریقہ آگے کر صاحب نے لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیں. را کی تفخیم کے وقت پشت زبان کا تعلق قوی ہوگا اور طرف لسان کا تعلق ضعیف ہوگا. یعنی طرف جو ہے وہ لگے گی تو صحیح, ظاہر ہے اس کو لگے بغیر تو را ادا نہیں ہونا, لیکن پشت زبان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قوی ہو جائے گا را کو موٹا کرتے ہوئے. جبکہ جب ہم ترکیب کریں گے تو طرف لسان کا تعلق قوی ہوگا, پشت زبان لگنی تو ہے کیونکہ اس کے بغیر, کیونکہ وہ تو مخرج کا حصہ ہے, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا, وہ اتنی زور سے نہیں لگے گا. تو اس طرح سے را مفخم اور مرکب کی صحیح ادائیگی کا طریقہ بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا. پھر آگے ہے را کے احکام, تفخیم, ترقیق اور مختلف فی کے کلمات. تفخیم میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اگر پھر بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے گا, انشاءاللہ اس کا جواب دینے کو میں تیار ہوں. آپ کل صبح کل کلاس میں پوچھ لیں بے شک سوال, آپ اپنی انچارجز کو سوال بھیج دیں, ٹھیک ہے, سمیرہ باجی کو بھیج دیں,
تو وہ مجھ تک پہنچا دیں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے سے بھی بے شک ریڈ کر رہے ہیں آپ، دیکھیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ لوگ میرے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔